اگر کوئی آدمی سجدے کی حالت میں تھا اور سجدے کی حالت میں اس کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ تھا، نیند آ گئی، تو اب اس کی نماز اور وضو کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص کو سنت کے مطابق سجدہ جو ہوتا ہے، سنت کے مطابق کہ اس کا پیٹ ران سے الگ ہو، جس طریقے سے ہم عموماً کھلے طور پر سجدہ کرتے ہیں کہ ران پیٹ سے الگ ہو، بازو زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہو، جیسا ہم ایک دم اس طریقے سے کھل کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو سنت کے مطابق اگر سجدہ ہو تو سجدے کی حالت میں نیند آ جائے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نماز کے دوران قیام، کھڑا ہونا یا قعود، بیٹھا، تو قیام یا قعود کی حالت میں سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر رانوں کو پیٹ سے ملا کر اور بازو زمین پر ٹیک کر سجدہ کیا، جو مرد کے لیے ہیئت مسنونہ کے خلاف ہے، تو اس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں کبھی گھر والے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، 10-12 سال کے بچے جو ہوتے ہیں انہیں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ زمین سے چپک جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور اپنے پیٹ، ران، بازو سب کو چپکا کر کے پھر وہ سجدہ کرتے، اور امام جو ہی سجدے میں گیا وہ سجدہ کرتے تو اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو سنت طریقہ تھا سجدے کا، بچے نے ادا نہیں کیا، یہ میں ایک مثالاً عرض کر رہا ہوں بچوں کی۔ عموماً اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ بالغ ہو یا یہ کہ بڑا ہو، بڑی عمر کا کوئی بھی ہو، تو اس کے ساتھ اگر یہ سنت کے مطابق سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سنت کے طریقے پر نہیں سویا، اپنے ہاتھ، بازو سجدے کی حالت میں سب کو چپکا کر کے زمین سے چپک گیا، تو یہ خلاف ہیئت سجدہ ہونے کی وجہ سے یہ اس حالت سے سویا اور اس کو نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ محیط برہانیہ کی عبارت جو ہے مجموع الانہر وغیرہ کے اندر ہے، انما لا ينقض نوم الساجد اذا كان رافعا بطنه عن فخذه جافیا، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے مجموع الانہر کی پہلی جلد صفحہ 21 اور رد المحتار جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد 271 اور جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 243 پر اس کو نقل کیا، کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 166 پر اس کو نقل کیا، آپ ان مذکورہ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔